आप देख रहे हैं आज बिजनेस टीवी और मैं हूँ आपका मेजबान। एक ऐसा इदारा गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन और उसके साथ हेल्प एंड सेफ फाउंडेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है शहर कराची के उन मुस्तहिकीन में खासतौर से एजुकेशन के हवाले से और इमदादी कामों के हवाले से एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए आज इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और साथ साथ हेल्प एंड सेफ फाउंडेशन और गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन, उनसे हम आपकी बात कराते हैं। आइए हम जी नाज़रीन, जैसे मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि फलाई कामों के हवाले से, अवामी खिदमात के हवाले से गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन और हेल्प एंड सेफ फाउंडेशन जो है वो एक बड़ा काम कर रहा है। गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन का जहाँ नाम आता है कराची शहर में, तो वहाँ जिस मकतबा फ़िक्र, जिस शोबे से भी वाबस्ता शख्सियात हों, तो उनके जहन में गार्डन उस्मानाबाद कराची शहर का वो नौजवान उनके जहन में आ जाता है जिसका नाम है अब्दुल कादर मेमन। जी हाँ, अब्दुल कादर मेमन साहब जो हैं वो वैसे तो गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, जो बड़ी एनजीओज़ होती हैं उसकी तरह नहीं, लेकिन इस नौजवान ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन का जो क़याम ये अमल में लाए, वो अमली तौर पर जो इन्होंने इंसानियत की खिदमत का आगाज़ करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर से कोविड के दौरान शहर कराची, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट साउथ, बिलखुसूस गार्डन का जो एरिया है, उस्मानाबाद, शू मार्केट, राम सामी, रनछोड़ लाइन और लियारी के जो एरियाज़ हैं, वहाँ के आवाम के लिए इन्होंने इमदादी काम जो हैं वो बढ़ चढ़ कर किए। आइए मुलाकात करते हैं और खुसूसी गुफ्तगू करते हैं मारूफ समाजी फलाई शख्सियत फर्जंद कराची अब्दुल कादर मेमन साहब से। अब्दुल कादर मेमन साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जो खिदमात हैं उस पर मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा। बहैसियत कॉम्पेयर मीडिया पर्सन आपकी बड़ी खिदमात हम देखते हैं, तो हमें ये बताइए कि गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन का क़याम जो है वो किस मकसद के तहत जो है आप उसको अमल में लाए। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह कि आप और आपका टीवी पाक बिजनेस टीवी हमारे काम को उजागर करने के लिए हमारे पास आए। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, बात ये है कि गार्डन वेलफेयर का क़याम कुछ इस तरीके से अमल में आया कि एक हमने स्टार्ट किया था 2017 में टीम गार्डन के नाम से। उस वक्त हमारे इलाके के अंदर नए नए बल्दियात के मामलात बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। ये आप मिसाल के तौर पे समझ लेंगे, गटर उगल जाना, सेवरेज का पानी खड़े हो जाना, यहाँ तक कि लोगों को जनाजे जो है ना सेवरेज के पानी से गुजार के लेके जाने पड़े। तो मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हम एक जगह पे बैठे हुए थे, हमने सोचा कि यार हम मसले मसाइलों को उजागर करेंगे। ये बात है सन 2017 की। हमने टीम गार्डन के नाम से इसको क़याम किया, हम आए। इसके साथ साथ बहुत सारे काम हमने दूसरे किए, जिस तरीके से हीरोइनची मुख्तलिफ जगहों पे हमारे इलाके में, खासकर ये ओल्ड सिटी एरिया में बहुत ज़्यादा है। ये बिल्डिंगों के नीचे बैठना और नशे वगैरह करना, हमने इनको भगाना शुरू किया, जिसके अंदर हमारे साथ पुलिस ने, रेंजर्स ने भरपूर ताउन किया। फिर कुछ मामला थोड़े से डिफरेंट किस्म के हो गए,
چیزوں کو ہم نے بالکل وائنڈ اپ کر دیا. اس کے بعد جب 2019 جب کرونا لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس وقت پھر ہم گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن کا ہم نے قیام کیا اور ہم اس کو قیام میں عمل میں لائے, اور جس میں میرے ساتھ میرے بہت سارے لوگ, بہت سارے دوست میرے انوالو ہیں. ہم سب نے مل کے ساتھ مل کے اس کام کو کیا, اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 سال ہو گئے, اور کام ہمارا آپ سب کے سامنے. مجھے اپنا کام گنوانے کی ضرورت ہے نہیں, نہ گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن کے حوالے سے کچھ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ لوگ ہمیں جانتے ہیں, ہمارے کام کو جانتے ہیں. اچھا, شہر کراچی میں عبدالقادر میمن صاحب, شہر کراچی میں بے شمار این جی اوز کام کر رہی ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن نے ایک ایسے علاقے سے آغاز کیا جو اولڈ سٹی ایریا ہے, جہاں غریب محنت کش زیادہ بستے ہیں. تو یہاں اس کام کو صرف اسی علاقے سے جو ہے اس کو آغاز کرنے کا مقصد, ظاہر مشکلات بھی آپ کو بے شمار آئی ہوگی, پریشانیاں بھی اور رکاوٹیں بھی بہت ساری آئی ہوں گی. تو ذرا اس بارے میں بتائیے کہ شروع میں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے آپ کے لیے مشکلات یہاں پر کھڑی کی گئی, کیا پریشانیاں جس کو آپ کو فیس کرنا پڑا کھڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیں نادر صاحب, سب سے اہم بات تو اس میں یہ ہے کہ گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن بننے سے پہلے کتنی مشکلات آئی. تو بہت ساری چیزیں فیس کی ہیں, بہت سارے معاملات کیے ہیں, اور وہی والی بات ہے نا کہ بڑی محنت کی ہے جب جا کے نام بنایا اور یہ کام بنایا. باپ دادا کی جاگیر میں نہیں کمایا, بڑی محنت کی ہے, بڑے معاملات برداشت کیے. میں خیر آن ریکارڈ یہ ساری چیزیں کہہ بھی نہیں سکتا, بہت ساری چیزیں. ایک چیز, اچھا, گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن کے جو اصل جو کام ہے, جو سبجیکٹ ہے اس کا, کس آپ سبجیکٹ پر آپ زیادہ اس کو فوکس دے رہے ہیں؟ گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن کا مقصد اور قیام سے ایک ہی ہے کہ انسانیت کی خدمت, اب وہ کسی بھی لیول پہ ہو. مثال کے طور کے اوپر کسی کے پاس راشن کی پریشانی تو اس کو راشن پہنچا دیا, کسی کے پاس بچے, یہاں ایک سب سے مین ایشو تھا نا, میں آپ کی بات کٹ کر کے اہم ایشو کی طرف آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ سب سے اہم ایشو تھا کہ بچے یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے نا آبادی کی, خاص کر یہ عثمان آباد, شو مارکیٹ, گارڈن, رنشو لائن میں بچے یہاں پہ بہت بھاری اکثریت میں. اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان بچوں کو پڑھا سکیں. یہاں لوگوں کے اندر بہت ساری مختلف قسم کی بیماری ہیں, مگر ان کے پاس اسباب نہیں ہے کہ وہ صحیح جگہ سے دوائی لے سکیں. تو ہمارا مقصد اور ہمارا مشن اور ہمارا ایم صرف یہ تھا کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. عبدالقادر محمد صاحب, یہ بھی بتائیے کہ کوئی بھی این جی اوز ہو, بغیر فنڈ کے وہ چلتی نہیں, اور آپ اپنی مدد آپ کے تحت کس طرح یہ سارا کام کرتے ہیں. رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ راشن کا جو انتظام کرتے ہیں لوگوں کے لیے, پھر عید کے حوالے سے کرتے ہیں, اور بھی آپ نے ماہانہ بیسس پر جو راشن کے لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ غریب بچیوں کی شادی کے حوالے سے بھی جو ہے آپ کی بڑی مقبولیت ہے, اور آپ اپنے آپ کو زیادہ شو نہیں کرتے. تو یہ اخراجات جو ہیں وہ کس طرح آپ جو ہیں وہ کرتے ہیں, کہاں سے آپ کا انتظام ہوتا ہے, آپ کرتے ہیں؟ نادر بھائی, آپ نے جو بات کی نا بہت اچھی کہی, اور اس کو میں شروع کو جس طریقے سے کروں گا اس بات کو کہ اگر میں چاہوں نا تو اس این جی او سے میں اپنا گھر, اپنا بار, اپنا بینک, اپنا بیلنس, اپنے تمام معاملات بہت اچھے کر سکتا ہوں, بہت اچھی لائف اسٹائل زندگی گزر بسر کر سکتا ہوں. مگر بات اتنی ہے کہ یار یہ جو پیسے مجھے لوگ دے رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں. اور دوسری چیز فنڈنگ, تو فنڈنگ کس چیز کی فنڈنگ, ہمارے پاس کوئی فنڈنگ نہیں آتی بھائی, نہ ہمارے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے کہ کوئی ہمیں بولے کہ یار آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے پڑے ہوئے, اتنے پیسے پڑے ہوئے. ہمارے پاس جو مسئلہ آتا ہے, مخیر حضرات ہمارے رابطے میں مسلسل 24 آورس, چاہے رات کو 3 بجے ہم ان کو فون کر کے جگائیں یا دوپہر کو 2 بجے, ان کو اتنی بات پتہ ہے کہ یار یہ قادر فون کر رہا ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہے, اس کے پاس کوئی فیملی بیٹھی ہوئی ہوگی, کسی نہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا, کسی بچے کی فیس کا ہوگا, کسی کو بلڈ ڈونیشن کے معاملات ہوں گے, کسی کا اور کوئی مسئلہ ہوگا, کسی کے پاس گھر نہیں ہوگا, اس کے گھر کے ایڈوانس کے پیسے دینے ہوں گے. ان کو اتنا پتہ ہے کہ یار قادر یہ ہمیں فون کر رہے ہیں, ہم سے مانگ رہے تو جائز ہے, اور الحمدللہ اب ہم سے کوئی سوال بھی نہیں کرتا. یہ اس رب تعالیٰ کی مہربانی ہے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں اپنا بھروسہ بنایا, اپنی بات بنائی, لوگوں کو کام کر کے دکھایا, اور سب سے مین چیز بغیر فوٹو, بغیر تصویر کے. اگر یہ تمام کام جتنے میں کرتا ہوں صرف فیس بک اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں تو جتنی میری انکم ہوگی اتنے آپ کے چینل کی بھی نہیں ہے, اتنی میں انکم کر سکتا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا, اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی, اصل مزہ وہ ہے کہ اوروں کے کام آنا. بہت بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر میمن صاحب, بڑا قیمتی وقت آپ نے دیا, اور
گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن کے حوالے سے، ہیلپ اینڈ سیف فاؤنڈیشن کے حوالے سے بڑی آپ نے ہمیں رہنمائی کی، آگاہی فراہم کی، اور ہماری دعا ہے کہ جس طرح آپ جیسے نوجوان، آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے جو خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی تقلید کرنی چاہیے. اور جبھی اس موقع پر شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان نادر شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.